یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولی، شاید آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اللہ آپ سے خاموشی سے بات کر رہا ہے اور دل کے اندر کوئی جواب سا آتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ سب راستے بند ہو گئے لیکن پھر بھی آپ ٹوٹے نہیں؟ تو رکیں اور دل سے سنیں۔ شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ آپ سے خاموشی سے بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان خود کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ نہ کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سننے والا۔ دعا بھی کی جاتی ہے، آنسو بھی بہتے ہیں، لیکن جواب کہیں نظر نہیں آتا۔ اور پھر دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا واقعی اللہ آپ سے خاموشی سے بات کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں، اللہ کبھی اپنے بندے کو نظر انداز نہیں کرتے۔ بس ان کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی کبھی وہ خاموشی سے آتی ہے، گہری ہوتی ہے اور ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ آج ہم جانیں گے اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں، جنہیں اکثر ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے۔ پہلی نشانی، تنہائی کا بڑھ جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اچانک آپ کی زندگی میں تنہائی بڑھ گئی ہے؟ لوگ دور ہو گئے، کچھ رشتے ختم ہو گئے، کچھ امیدیں ٹوٹ گئیں۔ لیکن غور کریں، یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے اللہ سے سکون مانگا تھا، کبھی آپ نے دل کے سکون کی دعا کی تھی، تو اللہ نے وہ سب چیزیں ہٹا دی ہیں جو آپ کو اپنے رب سے دور رکھ رہی تھیں۔ یہ تنہائی سزا نہیں، یہ ایک دعوت ہے، سجدے کی طرف، اللہ کے قریب آنے کی طرف، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے ہٹ کر صرف انہیں پکاریں۔ دوسری نشانی، دل میں عجیب سی بے چینی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں جو پہلے خوشی دیتی تھیں، اب وہی چیزیں خالی لگتی ہیں۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ آپ کا دل اب دنیا میں سکون نہیں پا سکتا۔ یہ دل کو دنیا سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف لانے کا عمل ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے دل میں ایسی طلب پیدا کرتے ہیں جو دنیا کی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ یہ طلب صرف ذکر میں سکون دی ہے، یہ پیاس صرف سجدے میں بجھتی ہے۔ تیسری نشانی، آزمائشوں کا بڑھ جانا۔ جب زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آنے لگے، ہر کام میں رکاوٹ آئے، دعائیں تاخیر کا شکار ہو جائیں، تو انسان خود کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کمزوری نہیں، یہ تربیت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر ایک طاقت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ جب آپ کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو دراصل آپ کو مضبوط بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپ کر مضبوط بنتا ہے، ویسے ہی انسان آزمائش میں نکھرتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں بہت لوگ ہار مان لیتے ہیں، لیکن جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ کی خاص مدد دیکھتے ہیں۔ چوتھی نشانی، دل کا ٹوٹنا اور اللہ کی طرف جھکاو۔ جب دل بار بار ٹوٹنے لگے، جب انسان ہر سہارا کھو دے اور آخر میں صرف اللہ کو پکارے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل قرب شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر سے مضبوط نظر آتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور اسی ٹوٹنے میں وہ اللہ سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ لمبے سجدے، خاموش دعائیں، دل کی گہرائی سے نکلنے والی آہ، یہ سب نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کی خاموش مدد کی اہمیت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی مدد ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتی۔ کبھی وہ ایک احساس کی صورت میں آتی ہے، کبھی ایک خیال کی صورت میں، کبھی ایک موقع کی صورت میں، لیکن وہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو ایسے کئی لمحات ملیں گے جہاں سب ختم لگ رہا تھا،
لیکن پھر بھی آپ سنبھل گئے۔ وہ آپ کی طاقت نہیں تھی، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ آج ایک فیصلہ کریں، میں اللہ کی ہر چھوٹی نشانی کو پہچانوں گا، میں مایوس نہیں ہوں گا، میں ہر حال میں اپنے رب سے جڑا رہوں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے زخموں کو شفا دے اور ہمیں اپنی طرف قریب کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔